بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنے پیدا کن از مشت غبار، تنے محکم تراز سنگین حصار، درون او دل درد آشنائے، چو جوئے برکنارے کوہسار۔ ویورز، انسانی شخصیت کا حسن عمدہ دماغ، اعلیٰ قوت کار، گوناگون صلاحیتوں، خطرات کا مردانہ وار مقابلہ، فتح و شکست سے بے نیازی اور ایک ٹیم کی حیثیت سے جن گاہے زندگی میں چومکھی لڑائی لڑتے رہنا ہے۔ صبر و استقلال کا دامن پکڑ کر دنیا کے تمام حکماء اس بات پر متفق ہیں کہ صحیح دماغ صحیح جسم کے اندر ہی ہو سکتا ہے۔ جس انسان کا جسم صحیح نہیں، اس کا دماغ بھی درست نہیں ہوتا، اور جس کا دماغ درست نہیں، اس کی شخصیت بھی قابل لحاظ نہیں ہو سکتی۔ لہٰذا شخصیت کی تعمیر صحیح دماغ کی مرہون منت ہے، اور صحیح دماغ کھیل اور ورزش کے آب حیات کا محتاج ہے، اور اسی آب حیات کے میٹھے چشمے کھیل کے میدان میں ابل رہے۔ جس کا جتنا ظرف ہو اتنا لے سکتا ہے۔ ساقیِ روز ازل نے اس پر کسی قسم کی پابندی عائد نہیں کی۔ جب جسم انسانی کا شہنشاہ یعنی دماغ درست ہو گیا تو یوں سمجھو کہ جسمانی کارخانے میں صلاحیتوں کا کرنٹ داخل ہو گیا، جس کی برکت سے ہر کل نے اپنا صحیح کام کرنا شروع کر دیا اور انسانی شخصیت کی تعمیر شروع ہو گئی۔ ویورز، مضبوط جسم خطرات کا مردانہ وار مقابلہ کر سکتا ہے، جبکہ کمزور جسم مشکلات کے آگے ہتھیار ڈال دیتا ہے۔ کھیل کا میدان جہاں جسم انسانی کی توانائیاں بحال کرتا ہے، وہاں مقابلے کا جذبہ بھی انسان کے رگ و پے میں جاری و ساری کر دیتا ہے، اور پھر ایک مقررہ وقت کے اندر میدان جیتنا کھیل کے میدان کی خصوصی کرامتیں ہیں۔ کھیل کا میدان بیک وقت انسان کی سوئی ہوئی بے شمار صلاحیتوں کو جگا دیتا ہے۔ مد مقابل کو شکست دینے کے لیے تدابیر سوچنا، ساتھیوں کو اس سے آگاہ کرنا، موقع شناسی، دائیں بائیں اپنی صفوں پر نظر رکھنا، کھیل کے پیچ و خم اور نشیب و فراز سے واقف ہو کر ٹیم کو آگے بڑھانا، اور نگاہ حق ہدف مراد پر مرتکز کر کے اپنی ساری قوتوں کی بازی لگا دینا کھیل کے کمالات۔ فتح و شکست سے بے نیاز ہو کر اپنا فرض ادا کرتے جانا۔ اگر شکست سے دوچار ہو جائیں تو دوبارہ نئے عزم اور نئے جوش سے شکست کو فتح میں تبدیل کرنا کھیل کے میدان کے ادنیٰ کرش میں۔
انگریزوں کا خیال ہے کہ انہوں نے واٹرلو کی جنگ کھیل کے میدان میں جیتی تھی، لیکن یہ بات انگریزوں تک ہی محدود نہیں، بلکہ ہر قوم اپنی جنگیں کھیل کے میدان میں ہی جیتا کرتی ہے۔ کھیل کے میدان سے ہی وہ صف شکن مجاہد اٹھتے ہیں تو جو دشمن کی یلغار کا آنے واحد میں منہ توڑ۔ کھیل کا میدان اتفاق و اتحاد کا سبق دیتا ہے، ملت بیضا کو ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار بناتا ہے۔ کھیل کا میدان البرر شکن بازوؤں کا کفیل، کو پیما ہمتوں کی دلیل، لامتناہی قوتوں کا خزانہ اور مسرت و شادمانی کا وہ خزینہ عطا کرتا ہے جو کسی حکیم کے پاس موجود نہیں اور نہ ہی ڈاکٹر صاحبان کے جدید و قدیم انجیکشنوں میں پایا جاتا ہے۔ ویورز، کھیل کا میدان جہاں قوموں کو اتفاق و اتحاد کا سبق دیتا ہے، ملت بیضا کو ایک سیسا پلائی دیوار بناتا ہے، مسلمانوں کے قلب و ذہن میں جو لا الہ کی بجلیاں پوشیدہ ہیں ان کو ادائے دین کے خرمن پر گرانے کی قوت مہیا کرتا ہے، اخلاق حسنہ کی تعلیم دیتا ہے، یہ عظیم معلم ساتھیوں سے محبت کرنا سکھاتا ہے، ان کے ساتھ ایک منزل کی طرف رواں دواں ہونا بتاتا ہے، کمزور کی دلجوئی کرتا ہے، طاقتور کی پیٹھ ٹھونکتا ہے، لغزشوں سے درگزر کرنا سکھاتا ہے اور ایک مقصد کو حاصل کرنے کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دینے کی تعلیم دیتا ہے۔ لہذا اسکولوں میں تعلیم کے ساتھ ساتھ کھیل کا تعاون بھی حاصل کر لیا جائے تو پھر قیادت و فرمان روائی پکے ہوئے پھل کی طرح خود بخود انسان کی جھولی میں آ گرتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کھیل کے میدانوں کو آباد کریں، اپنی نوجوان نسل کو اس طرف راغب کریں، اجتماعی ورزش کو اپنی زندگی کا گہرا دوست بنائیں اور اپنی شخصیت کی تعمیر کر کے جہاں اپنے لیے آسانیاں فراہم کریں وہاں دشمن کا سر بھی اس طرح کچلیں کہ اسے پھر سر اٹھانے کی جرت نہ ہو سکے، اور یہ صرف کھیل کے میدان میں ہی ہو سکتا ہے۔ چککا کرکٹ گراؤنڈ اسی مقصد اور حصول کے لیے بنایا گیا ہے۔ تمام دوستوں سے، نئی جنریشن سے درخواست ہے کہ اس میدان کو
کھیل کے لیے استعمال کریں، اپنے دل و دماغ کی بہتری کے لیے استعمال کریں، اور تاکہ نئی آنے والی قوم بہتر قوم بن سکے۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔